السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اے لوگو آہستہ عمل کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، آرزوؤں سے فریب مت کھاؤ، موت کو نہ بھولو اور دنیا کا سہارا مت پکڑو، اس لیے کہ دنیا تو غدار ہے، دھوکہ باز ہے، پہلے مغالطے دیتی ہے، پھر آرزوؤں کے جال میں پھنساتی ہے، اور جو طالبان دنیا ہیں، طالبان دنیا کے لیے اس کی زیب و زینت ایسی ہے جیسے دلہن کا سجا ہوا چہرہ کہ سب کی نگاہیں اسی پر پڑتی ہیں اور اس کی چمک دمک سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ تمام دل اس دنیا پر فریفتہ ہیں، تمام جانیں اس پر عاشق ہیں، کتنے ہی دنیا کے عاشقوں کو اس نے اپنی نگاہ غلط انداز سے قتل کر دیا ہے، اور کتنے ہی دنیا سے محبت کرنے والوں کو رسوا اور ذلیل کر دیا ہے۔ دنیا کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھو، اس میں موت ہے، ہلاکت ہے، خود اس کے خالق نے اس کی مذمت کی ہے۔ یاد رکھیں، اس کا نیا پرانا ہو جاتا ہے اور اس کی بادشاہی فنا ہو جاتی ہے، اس کا عزت دار رسوا ہوتا ہے، اس کا جو بہت زیادہ ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، اس کی محبت مر جاتی ہے، اس کا خیر وہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ تمہارے حال پر رحم کرے، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور بے ہوشی کا لبادہ اتار کر پھینک دو، اس سے پہلے کہ لوگ تمہارے بارے میں کہیں کہ فلاں شخص بیمار ہے اور سخت مرض میں، بیماری میں وہ گرفتار ہو چکا ہے، اور پھر لوگوں سے پوچھتے پھریں کہ بتاؤ، کوئی ڈاکٹر بتاؤ، کوئی حکیم بتاؤ، کوئی طبیب بتاؤ جو اس کے مرض کا علاج کرے۔ پھر تمہارے لیے ڈاکٹر کو بلایا جائے اور تمہیں ہاسپٹلائز کیا جائے، اور پھر تمہاری صحت سے لوگ مایوس ہو جائیں۔ پھر یہ مشہور ہوگا کہ فلاں شخص لبے گور ہے اور اپنے مال میں وصیت کر رہا ہے۔ پھر یہ مشہور ہوگا کہ اس کی زبان بند ہو گئی ہے، اب وہ بول نہیں پا رہا ہے، اور اب تو وہ اپنے عزیزوں کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو بھی نہیں پہچانتا۔ اس وقت تمہاری پیشانی عرق آلود ہوگی، سینہ دھونکنے کی طرح پھولتا اور پچکتا ہوگا، تمہاری پلکیں بند ہوں گی، اور موت کے سلسلے میں تمہارے شکوک یقین میں بدل رہے ہوں گے، اور تمہاری زبان قوت گویائی سے محروم ہو جائے گی۔ تم سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، لیکن تم کوئی جواب نہ دے سکو گے، اور تمہاری زبان پر خاموشی کی مہر لگ جائے گی۔ پھر موت آ کر اپنا کام تمام کر دے گی، تمہاری روح تمہارے جسد خاکی کا ساتھ چھوڑ کر آسمان کی طرف پرواز کر جائے گی، اور یہ الگ بات ہے کہ وہ علیین میں جائے گی یا سجین میں جائے گی۔ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے، جیسے تمہارے اطوار ہوں گے، جیسے تمہارے معاملات ہوں گے، جیسے تمہارے اخلاق ہوں گے، جیسے تمہارے صبح و شام ہوں گے، ویسا ہی معاملہ روح کے ساتھ کیا جائے گا، یا سجین میں جائے گی یا پھر علیین میں جائے گی۔ اور بہرحال تمہارے احباب و اقارب جمع ہوں گے اور کفن سلائی کروائیں گے، غسل دیں گے، اور تدفین کے انتظامات بھی ہوں گے۔ تمہاری موت کے ساتھ ہی عیادت کرنے والوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا کہ بس جی وہ تو مر گیا۔ تمہارے دشمن سکھ کا سانس لیں گے، اور تمہارے گھر والے اس مال کی تقسیم میں مصروف ہو جائیں گے جو تم نے ان کے لیے چھوڑا ہوگا، اور تم تنہا اپنے اعمال کے
قیدی بن کر رہ جاؤ گے، تمہیں اپنا جواب دینا ہوگا، کہاں سے لائے، کہاں سے کمایا، کدھر خرچ کیا، یہ سب باتیں تم اس میں مقید ہوو گے، اور تمہارے گھر والے وہ اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے۔ ایک بزرگ نے کسی بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، دنیا کی دشمنی اور مذمت کے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جنہیں کثرت سے دولت ملی ہے اور جن کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایسے ہی لوگوں کو یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں ہمارا مال کسی آفت کا شکار نہ ہو جائے، یا ہمارے اقتدار کی بنیادیں وقت کے زلزلوں سے ہل نہ جائیں، یا ہمارے جسمانی اعضاء کسی مرض یا حادثے کا نشانہ نہ بن جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا مال و متاع دوستوں سے بھی چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی مذمت زیادہ تر ایسے ہی شخص کو زیب دیتی ہے جسے دنیا میسر ہو، کیونکہ یہی ہر طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ یہ وہ آفت ہے کہ اگر لے لیتی ہے تو واپس نہیں کرتی، کبھی ایک کو ہنساتی ہے اور کبھی اس پر ہنستی ہے، کبھی کسی کے لیے روتی ہے اور کبھی کسی کو رونے پر مجبور کر دیتی ہے، کسی کو فراخی سے نوازتی ہے تو بہت جلد واپسی کے لیے ہاتھ بھی پھیلا دیتی ہے۔ آج اپنے ساتھی کے سر پر تاج رکھ کر اور کل اسے خاک میں ملا کے اس کا تماشا دیکھتی ہے۔ اسے کسی کے عروج کی، زوال کی کوئی پرواہ نہیں، نہ زوال کا خیال نہ عروج کا کوئی خیال۔ کسی کا سب کچھ چھن جائے تب بھی یہ خوش ہے، اور چھن کر واپس مل جائے تب بھی راضی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے خلیفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو لکھا، یہ بادشاہ تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو کہ دنیا سفر کی منزل ہے، قیام گاہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بطور سزا بھیجا گیا تھا، بطور جزا نہیں، اس لیے اس سے بچو اے امیر المؤمنین۔ اسے ترک کر دینا ہی آخرت کا توشہ ہے، اور اس میں تنگ دستی اور اسرت سے زندگی گزارنا یہی تو مالداری ہے۔ وہ ہر لمحہ، ہر آن یہ دنیا قتل کرتی رہتی ہے، جو اس کی عزت کرتا ہے یہ دنیا اسے ذلیل کرتی ہے، جو جمع کرتا ہے اسے اور بھی محتاج بنا دیتی ہے۔ یہ ایسے زہر کی طرح ہے جسے کوئی لا علمی میں کھا لے اور موت کی آغوش میں پہنچ جائے۔ اور فرمایا دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح کوئی شخص اپنے زخموں کا علاج کیا کرتا ہے، یعنی وہ تمام احتیاط اور پرہیز وہ لازمی اختیار کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم احتیاط اور پرہیز کو لازم پکڑیں، جو علاج کے دوران مریض کے لیے ضروری ہیں، اس خوف سے کہ کہیں بے احتیاطی مرض کی سنگینی کا باعث نہ بن جائے۔ مریض کو چاہیے کہ مرض کی طوالت سے بچنے کی خاطر دوا کی تلخی اور تیزی برداشت کرے، اس ناپائیدار، غدار، مکار اور فریب کار دنیا سے بچیں۔ اس نے فریب کو زینت سے چھپا رکھا ہے۔ میرے عزیز، یہ دنیا لوگوں کو اپنے حسن کے جال میں پھانستی ہے اور اپنے پانے کی آرزو میں مبتلا کرتی ہے، پھر اس کے
عشاق اس کی فتنہ سامانیوں اور حشر خیزیوں کا ایسا شکار بنتے ہیں کہ انہیں ذرا ہوش نہیں رہتا، اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر اسی کے ہو رہتے ہیں۔ اور یہ دنیا ایک ایسی خوبصورت دلہن کی طرح ہے جس کا حسن نگاہوں کو خیرہ کر دیتا ہے، دل اس کے دیکھنے کے مشتاق ہوتے ہیں، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب و بے چین نظر آتے ہیں، لیکن وہ اپنے تمام عاشقوں کے لیے موت کا پیغام ہوتی ہے، ذلت کا پیغام ہوتی ہے، رسوائی کا مقام ہوتی ہے۔ جو اس کی قربت پا لیتا ہے ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ افسوس، اب لوگ گزرے ہوئے زمانے سے عبرت نہیں پکڑتے اور نہ حاضر اور غائب سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کو پہچاننے والے بھی دنیا کے سلسلے میں کسی کی نصیحت کا اثر نہیں لیتے۔ بہت سے عاشق ایسے ہیں کہ جہاں انہیں دنیا ملی مغرور ہو جاتے ہیں اور سرکشی پر کمر باندھ لیتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا منہمک کر دیتے ہیں کہ ان کے قدم لغزش سے نہیں بچ پاتے، اور جب ہوش آتا ہے تب ندامت ہوتی ہے اور حسرت دامن دل کھینچتی ہے۔ لیکن یہ سکرات موت کا وقت ہوتا ہے، ایک طرف موت کی شدت، دوسری طرف ندامت اور حسرت، اور یہ تکلیف انسان کو بھینچ رہی ہوتی ہے۔ جو شخص دنیا کی طرف راغب رہتا ہے وہ اپنا مطلوب حاصل نہیں کر پاتا اور نہ اپنے نفس کو مشقت سے آرام دے پاتا ہے۔ وہ بغیر توشہ لیے اور بلا تیاری کے پہنچتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اے امیر المؤمنین، اس سے بچیے، جب آپ اس میں زیادہ خوش ہوں تو زیادہ محتاط ہو جائیں، کیونکہ دنیا والے جب کسی خوشی کے سلسلے میں دنیا پہ اطمینان کر لیتے ہیں تو وہ اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس میں خوش رہنے والا فریب خوردہ ہے۔ جو شخص آج نفع اٹھا رہا ہے وہ کل نقصان اٹھانے والا ہے، نقصان اٹھائے گا۔ دنیاوی زندگی کی وسعت مصیبتوں کا پیغام ہے، اس کی وسعت مصیبتوں کی پیغمبر ہے، اور بقا کا انجام فنا ہے۔ اس کی ہر خوشی غم سے عبارت ہے، جو اس سے دور چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اور نہ اس میں رہتے ہوئے کوئی یہ جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے کہ اس کا انتظار کریں۔ اس کی آرزو میں جھوٹی، امیدیں باطل، اس کی صفائی میں کدورت ہے اور اس کی زندگی میں مصیبت ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسان یہاں رہ کر دو خطروں کی زد میں ہے، ایک خطرہ نعمتوں کے ضائع جانے کا اور دوسرا خطرہ مصیبت کا۔ بالفرض اگر اللہ رب العزت نے دنیا کے بارے میں کوئی خبر نہ بھی دی ہوتی اور اس کی حقیقت آشکارا کرنے کے لیے مثالیں نہ بھی بیان کی ہوتی، تب بھی سوتے ہوئے کو جگانے اور غافل کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یہ دنیا کی نشانیاں، اس کی علامتیں بہت کافی تھی۔ لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے پاس ڈرانے والے بھیجے، بتانے والے بھیجے، ہوشیار کرنے اور خبردار کرنے والے بھیجے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک اس فانی دنیا کی کوئی قدر و وقت نہیں ہے۔ میرے عزیز، یہی وجہ ہے کہ جب سے اسے پیدا کیا، جب سے
ایک مرتبہ بھی نظر رحمت سے اللہ نے نہیں دیکھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا کے خزانوں کی چابیاں پیش کی گئیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرما لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی آپ کا مرتبہ کم نہ ہوتا۔ لیکن آپ نے اس کے باوجود اس دنیا کی چابیاں، ان کے خزانوں کی چابیاں قبول کرنے سے صاف انکار فرما دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اس کی ناپسندیدہ چیز کو اختیار کرنا، یا جو چیز اللہ کے نزدیک حقیر ہے اسے عزت دینا اور اس کی قدر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اللہ نے نیکوکاروں سے دنیا کو آزمائش کے لیے دور رکھا ہے، اور اپنے دشمنوں پر دنیا کو اس لیے وسیع کیا ہے تاکہ وہ فریب میں مبتلا رہے، دھوکے میں مبتلا رہے۔ چنانچہ جس شخص کو کچھ دنیا میسر ہو جاتی ہے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے وہ بندہ کہ اللہ کے یہاں میری بڑی منزلت اور بڑی توقیر ہے، بڑی عزت ہے میری، اور اس شخص کو وہ معاملہ یاد نہیں رہتا جو اللہ نے اپنے محبوب و مقبول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا، کہ آپ نے بھوک سے بے حال ہو کر اپنے بطن مبارک پر پتھر باندھ لیے تھے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مالداری کو آتا ہوا دیکھو تو یہ سمجھو کہ کوئی گناہ کیا تھا جس کی سزا دنیا میں مل رہی ہے، اور جب فقر کو آتا ہوا دیکھو تو اسے صلحاء کا شعار سمجھو اور اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرو، اور اگر چاہو تو کلمت اللہ، روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اقتدا بھی کر سکتے ہو۔ وہ فرمایا کرتے تھے میرا سالن بھوک ہے، میرا شعار خوف ہے، میرا لباس اون ہے، سردی میں میری حرارت کا ذریعہ آفتاب ہے، اندھیرے میں روشنی چاند سے حاصل کرتا ہوں، میری سواری میرے دونوں پاؤں ہیں، میرا کھانا اور میوہ زمین کی گھاس اور پودے ہیں، رات کو خالی ہاتھ سوتا ہوں اور صبح کو خالی ہاتھ اٹھتا ہوں۔ اور فرمایا دنیا میں مجھ سے زیادہ مالدار اور غنی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وہب ابن منبع رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو یہ فرمایا کہ تم اس کے دنیاوی لباس اور ظاہری شان و شوکت سے مرعوب مت ہونا، اور فرمایا اس کی تقدیر میرے ہاتھ میں ہے، نہ وہ میرے حکم کے بغیر بولتا ہے، نہ آنکھیں بند کرتا ہے اور نہ ہی سانس لیتا ہے، اور تم اس کی زیب و زینت اور مال و متاع سے تعجب میں مت پڑنا، اس لیے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دنیا ہی کی دولت، زینت اور نمائش ہے۔ تم چاہو تو میں تمہیں بھی اتنا ہی آراستہ پیراستہ کر دوں کہ تمہیں دیکھ کر فرعون بھی اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرنے لگے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ کہے کہ واقعتاً اتنی زیب و زینت میرے بس سے باہر ہے، لیکن میں تمہارے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا بلکہ تمہیں اس دنیا سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں، دنیا کی نعمتوں سے میں انہیں اس طرح دور رکھتا ہوں جس طرح کوئی شفیق چرواہا اپنی بکریوں کو
ان چراگاہوں سے دور رکھتا ہے جہاں ان کی ہلاکت کا خوف ہو، یا کوئی مشفق ساربان اپنے اونٹوں کو خارش زدہ اونٹوں سے بچاتا ہے کہ ان کو خارش نہ ہو جائے۔ ایسا اس لیے نہیں کہ وہ میری نگاہوں میں ذلیل و خوار ہیں، بلکہ اس لیے ایسے لوگوں کو دنیا میں عطا نہیں کرتا تاکہ آخرت کے جو انعامات میں نے مقرر کر رکھے ہیں وہ انہیں پورے طور پر حاصل ہو جائیں، اس میں کوئی کمی کا کوئی عذر نہ رہ جائے۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے دوست میرے لیے ذلت، خوف، خضوع اور تقوی سے زینت اختیار کرتے ہیں، اور یہ اوصاف ان کے دلوں میں بھی راسخ ہوتے ہیں اور ان کے ظاہر پر بھی ان کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ یہ اوصاف ان کے لباس ہیں جنہیں وہ پہنتے ہیں، ان کی کملیاں ہیں جنہیں وہ اوڑھتے ہیں، یہی اوصاف ان کا ضمیر ہے جس سے وہ محسوس کرتے ہیں، ان کا ذریعہ نجات ہے، ان کی امیدیں ہیں، ان کی عظمت اور بزرگی ہیں۔ اور جب تم ان سے ملو تو انکساری سے پیش آؤ، ان کا احترام کرو، اپنے دل اور زبان سے متواضع رہو، اور یہ بات جان لو کہ جو میرے دوست کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ گویا مجھے دعوت جنگ دیتا ہے۔ یقیناً ایسا شخص قیامت کے دن میرے انتقام کی زد میں ہوگا جو میرے دوست کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، یاد رکھو ایک روز تم موت کی آغوش میں چلے جاؤ گے اور پھر قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اس دن تمہاری نجات کا مدار اعمال پر ہوگا، اچھے ہوں گے تو تمہیں ثواب ملے گا۔ دنیا کی زندگی پر مت اتراؤ، اسے مصائب گھیرے ہوئے ہیں، اسے فنا ہونا ہے۔ یہ دنیا خیانت اور دھوکے سے عبارت ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ زوال پذیر ہے، وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہوتی رہتی ہے، اس کے حالات یکساں نہیں رہتے، اس کے باشندے اس کے شر سے محفوظ نہیں ہیں، اس کے شر سے مامون نہیں ہیں۔ جب آدمی کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے اچانک غم آ دباتا ہے، اور اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس زندگی میں نہ پائیداری ہے، نہ کوئی خوشی، اور نہ اس زندگی میں وہ دائمی پن ہے کہ یہ ہمیشہ کی ہو۔ نہیں، ہر شخص نشانے کی زد میں ہے، موت اپنے تیروں سے اس کا جسم چھلنی کر دے گی، اور موت ہر ذی نفس کا مقدر ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، آج دنیا میں تمہارا ایسا حال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا، جو عمر میں تم سے طویل تھے، طاقت میں تم سے زیادہ تھے، جن کے مکانات بلند و بالا اور پرشکو تھے، جن کی آبادیاں زبردست تھیں، لیکن طویل انقلاب سے ان کی آوازیں دب کر رہ گئیں، ان کے جسم بوسیدہ ہو گئے، ان کی بستیاں الٹ گئیں اور آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو گئیں۔ کہاں ان کی رہائش کے لیے عالیشان حویلیاں تھیں اور راحت کے لیے مسہریاں، گاؤ، تکیے، فرش اور مخملی تھے، اور کہاں قبر کا پروحشت گوشہ پتھریلی زمین اور خاک کے تودے ہیں۔ ان کی قبروں کی جگہ ایک دوسرے سے قریب ہیں، لیکن رہنے والے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ نہ ان کو آبادی سے تعلق، نہ وہ بھائیوں اور پڑوسیوں کی طرح رہتے ہیں۔ اگرچہ ان میں مکان کی قربت ہے، لیکن دلوں کے فاصلے برقرار ہیں۔ ان میں وصل کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ مصیبتوں نے انہیں پیس ڈالا
خاک نے ان کے نرم و نازک جسموں کو روند ڈالا اور پرتعیش زندگی گزارنے کے بعد اب وہ موت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. نہ لب کھولنے کی سکت ہے، نہ جسم ہلانے کی قدرت ہے. اب خاک تلے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا سے ایسے گئے کہ پھر کبھی واپس نہ ہوئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 100، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اس کی ایک ہی بات ہے، اور ان کے سامنے ایک آڑ یعنی موت آنے والی ہے قیامت کے دن تک. تمہارا حشر بھی ایسا ہی ہوگا جیسا ان کا ہوا. وہی وحشت ہوگی، وہی تنہائی کا عالم ہوگا. اسی خاک میں تم گلو گے جس میں وہ گل رہے ہیں، وہی خوابگاہ تمہاری ہوگی جس میں وہ آج سو رہے ہیں. وہی ٹھکانہ ہوگا. غور تو کرو تمہارا کیا حال ہوگا جب یہ حالات تمہارے ساتھ تمہارے سامنے پیش آئیں گے اور تم قبروں سے نکالے جاؤ گے، اور پھر تمہارے سینوں کے راز ظاہر ہوں گے. جب تم برتر و عظیم شہنشاہ کے روبرو کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرو گے، خوف سے تمہارے دل پھٹ جائیں گے. سارے پردے اور حجابات اٹھا دیے جائیں گے اور تمہارے تمام پوشیدہ عیوب سربستہ راز روزے روشن کی طرح عیاں ہوں گے. اس دن ہر شخص اپنے کیے کا نتیجہ دیکھے گا، نیکی کا ثواب اور برائی کا عذاب پائے گا. اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 31، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى. انجام کار یہ کہ برا کام کرنے والوں کو برے کام کے عوض میں جزا ملے گی سزا کے طور پہ، اور نیک کام کرنے والوں کو ان کے نیک کاموں کے عوض میں جزا دے گا انعام کے طور پر. ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 39، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ ہے اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی. اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ اس نے تو نہ ہمارا کوئی چھوٹا عمل چھوڑا اور نہ ہی کوئی بڑا جو اس میں درج نہ ہو. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ سب کا سب لکھا ہوا اس کے اندر موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اپنا بویا ان کو کاٹنا پڑے گا. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنی کتاب کا عامل بنائے اور اپنے احباب کا متبع بنائے تاکہ ہم سب اس کے فضل و کرم سے آخرت میں بہتر ٹھکانہ پائیں. بلا شبہ وہی لائق تعریف اور بڑی بزرگی والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.